الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارے خالق و مالک ہمارے مولا اور معبود نے ہمیں جو احکام دیے ہیں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو جو احکام دیے ہیں زندگی گزارنے کا جو دستور دیا ہے اس میں سہولت اور آسانی کی پوری رعایت کی ہے. کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے انتہا مشقت میں پڑ جائیں. کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جس کو پورا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو. جتنے احکام دیے ہیں سب میں سہولت اور آسانی کی پوری رعایت کی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی اور نمازوں کی صحت کے لیے طہارت اور پاکی کو شرط قرار دیا کہ اس کا جسم بھی پاک ہو اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے. نماز پڑھنے کے لیے اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا فرض ہے. وضو کی ضرورت ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور ظاہر غسل اور وضو کس سے ہوگا؟ پانی سے ہوگا. آدمی بہت بیمار ہے، اگر غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے. یا یہ کہ سخت سردی ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، اگر غسل کرے گا تو اس کے کسی عضو کے شل ہو جانے کا خطرہ ہے. وضو کرے گا تو اس کے کسی عضو کے شل ہو جانے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیمم کر لو. کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مرو یا جو بھی ہو تم کو غسل کرنا ہے. جیسے بھی حالات ہو، جو بھی گزرے وضو کرنا نہیں. اگر اس طرح کی مشقت و دشواری ہے تو بجائے غسل کرنے کے اور وضو کرنے کے تو تم غسل اور وضو کے لیے تیمم کر لو. آسانی کا خیال کیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے غسل کی ضرورت ہے، پانی کے استعمال پر قدرت ہے لیکن پانی ہی نہیں ہے. وضو کی ضرورت ہے، پانی کے استعمال پر قدرت ہے لیکن پانی ہی نہیں ہے. تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ جھک مار تم پانی حاصل کرو اور پانی حاصل کر کے طہارت حاصل کرو نماز پڑھو. نہیں، ایک مقدار ہے کہ اگر اتنی دور تک پانی نہیں ہے، جہاں تم ہو وہاں سے اتنے فاصلے تک پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو. آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ایسی جگہ پہنچ گئے
جہاں یہ نہیں معلوم قبلہ کدھر ہے، حالانکہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی دید و دانستہ قبلے سے ہٹ کر کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم غور و فکر کر لو، سوچو، غور و فکر و سوچو وچار کے بعد جس رخ پر تمہارا دل مطمئن ہو اسی رخ پر نماز پڑھ لو۔ آپ نے اس طرح سے نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یار قبلہ تو ادھر ہے، میں نے ادھر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز ہو گئی۔ اسی کو تمہارے بس میں جتنا تھا وہ تم نے کر لیا، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ کپڑوں سے چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی کہ اتنا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، جبکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، جس کو کہا جاتا ہے ستر عورت۔ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ویسے ہی پڑھو، ویسے ہی نماز پڑھو۔ سہولت ہوئی کہ نہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے بھی ممکن ہو تم کپڑا پیدا کرو، کپڑا حاصل کرو اور پھر نماز پڑھو، نہیں۔ نماز کے اندر قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے۔ ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو نہ فاتحہ یاد ہے، نہ قل هو اللہ یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے، کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے ویسے ہی نماز پڑھ لو۔ جتنی دیر میں فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر قیام کر لو، اور قیام کر کے اگر سبحان اللہ یاد ہے سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ یاد ہے الحمدللہ کہہ لو، نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ نہیں تم بیٹھو اور رگڑا مارو اور فاتحہ یاد کرو اور قل هو اللہ یاد کرو اور پھر یاد کر کے نماز پڑھو، نہیں۔ اسی طریقے سے قیام نماز میں فرض ہے۔ ایک آدمی قیام پر قادر ہی نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ کوئی ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے تھونی لگا کر کے، نہیں، کہتی بیٹھ کے پڑھ لو۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع سجدہ کا اشارہ کر لو۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس حکم میں ان کی سہولت اور آسانی کی پوری رعایت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ایسی جگہ چلے گئے جہاں مسجد ہی نہیں ہے یا بہت دور مسجد ہے، تو اب شریعت یہ نہیں کہی کہ دوڑ لگاؤ اور جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، نہیں، جہاں ہو وہیں پڑھ لو، جہاں ہو وہیں پڑھ لو۔ آپ یہیں اپنے ڈیرے میں ہیں، مسجد یہیں قریب میں ہے، لیکن مسجد تک آنے میں بے انتہا مشقت ہے، دشواری ہے، شریعت کہتی وہیں پڑھ لو۔ سہولت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عورت ہے، ہر مہینے 8 دن 7 دن 6 دن ناپاک ہوتی، اور ناپاکی کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، چنانچہ اس کی 8 دن کی چھٹی ہوئی اور 8 دن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ تم ان 8 دن کی نمازوں کی قضا کرو تو مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے کہ 5 نمازیں تو روز کی ہیں، اور پھر یہ 8 دن کی نماز مزید اس پر، تو عورت بے انتہا مشقت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تمہاری ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں،
اس لیے کہ ان دنوں کی نمازوں کو اگر پڑھوایا جائے گا تم سے تو تم بے انتہا مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے چلو تم سے اس مشقت کو ہم دور کرتے ہو، اس نماز کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان میں 5 دن 6 دن 8 دن کی چھٹی ہوئی عورت کی، اب ظاہر ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اب 8 دن کا روزہ چھوٹا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان روزوں کی بعد میں قضا کرو، اس لیے کہ پورے سال میں 8 روزہ قضا کرنا کہ اس میں کون سی مشقت تھی؟ تو نمازوں کی قضا کرنے میں مشقت تھی، اس لیے شریعت نے اس کو معاف کر دیا، اور روزوں کی قضا کرنے میں مشقت نہیں تھی، اس لیے کہا کہ روزہ رکھ لو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، اور فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو شخص عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کا مبارک مہینہ پائے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنے فرض۔ عاقل تو ہے، بالغ تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن بیچارہ بیمار ہے، بیمار ہے، روزہ رکھے گا بے انتہا مشقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتے ابھی مت رکھو، ابھی روزہ مت رکھو، ہاں دیکھو کتنے روزے چھوٹتے ہیں اس کو گنتے رہو، جب بیماری دور ہو جائے تو اتنے روزوں کی قضا کر لو۔ آسانی دی کہ نہیں دی؟ آدمی سفر پر ہے اور سفر میں مشقت ہوتی ہے، شریعت نے اس سے کہہ دیا کہ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے تو تم روزہ نہ رکھو، اور جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں سفر ختم ہونے کے بعد اتنے روزے قضا کر لو۔ آسانی دی کہ نہیں دی؟ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، لیکن اتنا بوڑھا ہے، اتنی بڑھیا ہے کہ روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، شریعت کہتی ہے تم لوگ بھی روزہ مت رکھو، فدیہ دے دو۔ عورت ہے، حمل سے ہے، آخری مرحلہ ہے، روزہ رکھنے میں بے انتہا دشواری ہو رہی ہے، روزہ رکھے گی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، حمل کو، شریعت کہتی ہے روزہ مت رکھو، جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں قضا کر لینا، ابھی نہیں۔ عورت ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اوپر کی کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا، اب اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو بچے کو پوری غذا نہیں ملے گی، کہ جب عورت خود نہیں کھائے گی تو بچے کے لیے دودھ کہاں سے پیدا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے ابھی روزہ مت رکھو، ابھی بچے کو کھلاؤ، بعد میں جب یہ عذر دور ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہوں اتنے روزوں کی قضا کر لو۔ حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے، حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے، جہاد فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم ترین حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم ترین حکم ہے، اور اتنا اہم حکم ہے کہ اس حکم سے متعلق قرآن کریم میں 500 سے زیادہ آیتیں، اس حکم سے متعلق قرآن کریم میں 500 سے زیادہ آیتیں۔ ایک شخص بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر جہاد نہیں فرض ہے۔ ایک شخص نابینا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر جہاد نہیں فرض ہے، اس لیے کہ تم اندھے ہو، جہاد کیسے کرو گے؟ تم بیمار ہو، اس لیے کہ جہاد کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، بیمار ہے وہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی طریقے سے لنگڑا ہے، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، بیمار سے اس حکم کو ساقط کر دیا، لنگڑے سے اس حکم کو ساقط کر دیا، اندھے سے اس حکم کو ساقط کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص صحت مند، تندرست، توانا تو ہے، لیکن اس کے پاس سامان حرب و ضرب، یعنی دشمن سے لڑنے کے لیے جو سامان چاہیے، تیر اور تلوار چاہیے، بندوق اور ہتھیار چاہیے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر بھی جہاد فرض نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، بہت مالدار ہے اور مکہ مکرمہ جا سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے، وہاں سے واپس آ کر کے مصارف، یعنی یہ سارے مصارف اس کے پاس موجود ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، سفر کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر خود حج کرنا فرض نہیں ہے،
تم اپنے مال کے ذریعے سے اپنی طرف سے کسی اور سے حج کروا دو۔ یہ میں نے اتنی مثالیں دی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو زندگی گزارنے کا جو دستور دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، ان میں ان کی سہولت اور آسانی کا پورا خیال کیا ہے۔ اور کہیں کوئی بھی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو ایسا نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ بے انتہا مشقت میں پڑ جائیں اور اس کام کو کرنا، اس حکم کو پورا کرنا ان کے لیے بے انتہا دشوار ہو۔ کوئی بھی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بیان کیا، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها۔ ہم کسی کو کسی کام کا مکلف کرتے ہیں تو اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اس کی استطاعت کا پورا خیال کرتے ہیں۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی استطاعت کے بقدر ہی ہم اس کو احکام کا مکلف کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے کے دو کام آتے تھے اور دونوں میں سے کسی ایک کو کرنے کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، دونوں کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں میں سے اس کام کو اختیار کرتے تھے جس میں آسانی ہوتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے احکام دینے میں ہماری سہولت اور آسانی کی رعایت کی ہے تو پھر ہمیں بھی عبادات میں، معاملات میں سہولت اور آسانی کا خیال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنے میں بھی ہمیں سہولت اور آسانی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کسی کے اوپر تمہارا کوئی حق ہے اور وہ شخص اس حق کی ادائیگی پر ابھی قادر نہیں ہے تو تم اس کی دم کے پیچھے مت لگو، اس کو تنگ اور پریشان نہ کرو، اس کو مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے لیے اس کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کرو، اس کو موقع دے دو، مہلت دے دو اور کہہ دو کہ چلو حق کی ادائیگی کا وقت تو آ گیا ہے لیکن ابھی تمہارے اندر قدرت نہیں ہے، چلو جب استطاعت ہوگی تب تم میرا حق دے دینا۔ اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مستقبل بعید میں بھی اس کے اندر حق کی ادائیگی کی قدرت نہیں ہوگی، ان تصدقوا خیر لکم، تم معاف کر دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ یہ سہولت کا معاملہ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو احکام دینے میں ان کی سہولت اور آسانی کی پوری رعایت کی ہے، اسی طرح بندوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور خود بھی اپنے ساتھ سہولت اور آسانی کا خیال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی مثال دیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اب آپ اپنے حالات کو دیکھیے، اگر روزہ رکھنے میں آپ کو مشقت ہو رہی ہے تو آپ کی بہتری کس میں ہے؟ روزہ نہ رکھنے میں۔ تو فائدہ اٹھائیے، اپنے ساتھ سہولت کا معاملہ کیجیے، خواہ مخواہ کے لیے اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں مت ڈالیے۔ دوسری مثال، حج کرنے جانا ہے، آپ پیدل بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں، گاڑی سے بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں،
جہاز سے بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کے اندر استطاعت ہے، سہولت ہے۔ اب اگر آپ پیدل جائیں گے تو مشقت ہے کہ نہیں؟ گاڑی سے جائیں گے تو مشقت ہے کہ نہیں؟ اور جہاز سے جائیں گے تو سہولت ہے کہ نہیں؟ بے انتہا سہولت ہے۔ اس لیے حکمت اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اور بجائے پیدل حج کرنے کے یا گاڑی سے حج کرنے کے آپ جہاز سے جائیے، حج کر کے آ جائیے آرام سے۔ یا اسی طریقے سے آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ کے پاس مسجد آنے کے لیے دو طریقے، آپ پیدل آئیں، گاڑی کی سہولت ہے گاڑی سے آئیں۔ اگر پیدل آنے میں مشقت نہیں ہوتی تب تو پیدل آنا افضل ہے، لیکن اگر پیدل آنے میں مشقت ہوتی ہے، زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو آپ کو شریعت کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے پیدل آنے کے کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی سے آنا چاہیے۔ اپنے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کیجیے۔ یا اسی طریقے سے آپ کو مسجد آنا ہے یا کہیں اور جانا ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ قریب کا ہے اور ایک راستہ دور کا ہے، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ قریب کا راستہ اختیار کرو، اپنے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو، اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں مت ڈالو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے حدیث سنائی ہے، یسروا ولا تعسروا، اپنے ساتھ بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو، مشقت اور دشواری کا معاملہ نہ کرو، اور ابنائے جنس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو، مشقت اور دشواری کا معاملہ نہ کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا طلاق ہو گئی، میں نے کہا طلاق ہو گئی۔ پھر اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ ایسے موقع پر آدمی اطمینان نہیں کرتا، جلدی سہولت تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے میرا مسئلہ، اسے گھر اجڑ رہا ہے نا، گھر اجڑ رہا ہے، بچے بغیر ماں باپ کے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ صورتحال لکھ کر کے 3 دارالافتاء میں بھیجا، 3 دارالافتاء میں بھیجا۔ اب وہاں سے جو جواب آیا، 2 دارالافتاء سے یہ جواب آیا کہ طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک دارالافتاء سے جواب آیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ اور الجھ گئے کہ 3 فتویٰ ہے، 2 میں یہ لکھا ہوا کہ طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، ایک میں لکھا ہوا کہ طلاق نہیں ہوئی، تم لوگ تجدید نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بن سکتے ہو۔ اب وہ پریشان کہ اس پر عمل کرے کہ اس پر عمل کرے۔ میرے پاس آ گئے، پھر میرے پاس آئے تو میں نے وہ فتویٰ جو تھا جس میں یہ تھا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، تجدید نکاح کے ذریعے سے تم لوگ پھر میاں بیوی ہو سکتے ہو، میں نے ان کے سامنے وہ دونوں فتویٰ جو میرے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق تھا، میں نے ان کے سامنے ایسے پھاڑ دیا۔ اور وہ جو دوسرا فتویٰ تھا جس میں یہ تھا کہ بھئی تم لوگ تجدید نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی ہو جاؤ، میں نے وہ پکڑا دیا، میں نے کہا اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ یہ بھی دارالافتاء کا فتویٰ ہے اور مستند دارالافتاء ہے، اس میں اس پر عمل کرنے میں تمہارے لیے سہولت ہے، تم اس پر عمل کرو، باقی وہ ذمہ دار ہو۔ اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، اپنے ساتھ بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو، حدود جواز میں رہتے ہوئے، اور لوگوں کے ساتھ بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو۔ آگے دوسرا لفظ ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوش رکھو، خوش کرو، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو پریشان مت کرو، اور شریعت سے اور احکام سے متنفر نہ کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ آپ گئے کسی مریض کی عیادت کے لیے، آپ کی صحت تو بہت خراب لگ رہی ہے، لگتا ہے اب آپ بچیں گے نہیں،
آپ کی صحت تو بہت خراب لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص صحیح نہیں کی ہے، یا کہ دوا اس نے مناسب نہیں تجویز کی۔ آپ کی آنکھیں دیکھیے اس طرح کی ہو گئی ہیں، آپ کے گال پر جھریاں پڑ گئی ہیں، ابھی کئی دنوں آپ کو بیمار ہوئے۔ نہیں، یہ غلط، بھلے اس کا آخری وقت ہے، لیکن آپ کہیے نہیں ابھی تو آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو روح صحت ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے اور اپنی معمول کی زندگی آپ گزاریں گے۔ اور میں بشرو، کیا بشرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا مفتی صاحب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ بہت بڑی بدمعاش یار، اتنا بڑا گناہ کیا، اب کیا ہوگا؟ جیسے وہ آدمی نہیں آیا تھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ تم جیسوں کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس نے 99 خون کیے ہو۔ پھر اس نے کہا چلو سنیچری پوری کرتا ہوں، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر دوسرے کے ہاں گئے، عالم کے ہاں، تو اس نے کہا بھئی اللہ کا در تو بہت بڑا ہے، وہ تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرتے ہیں، ہاں تم یہ کام کر لو تم کو معافی مل جائے گی۔ تو فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو، کیا؟ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں کو آس دلاؤ، مایوس مت کرو، مایوسی کی کیفیت ان کے اندر مت پیدا کرو۔ یہ ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت و آسانی کا معاملہ فرمایا ہمارے ساتھ، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے، بشارت دے رہے، فاستبشروا ببيعكم الذي، اے میرے بندو تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے نا، جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اس میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم نفع ہی نفع میں، فائدے ہی فائدے میں رہو گے۔ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبریاں سنائی، تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے اس کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو اور اس کی حوصلہ شکنی ہو، وہ ہمت ہار جائے، اس کے حوصلے پست ہو جائے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے، اپنے ساتھ بھی سہولت و آسانی کا معاملہ کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی بندیوں کے ساتھ بھی سہولت و آسانی کا معاملہ کریں، اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں، لوگوں کی عزم اور ہمت کو جوان کریں، ان کو ہر قسم کی مایوسی سے بچائیں، ان کو خوشخبری سنائیں اور ان کو خوش رکھیں، خوش کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.